وقت آخر امام کے بدن اطہر پر تلوار کی زخم کا درد الگ تھا، زہر کا درد الگ تھا، دونوں کا الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ یہ زہر کا اثر اور ہوتا ہے اور تلوار کے زخم کا اثر اور ہوتا ہے۔ وقت آخر آپ کے پاؤں سرخ ہو گئے تھے اس زہر کے اثر کے نتیجے میں۔ روایت بتاتی ہے ایک پاؤں اٹھاتے تھے شدت درد کی وجہ سے، دوسرے کو زمین پر رکھتے تھے، کبھی اس کو اٹھاتے تھے کبھی اس کو اٹھاتے تھے۔ بیٹے اور بیٹیاں آپ پر بیٹھی ہوئی ہیں، پیشانی خشک تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ بابا کے چہرے پر، ماتھے پر، پیشانی پر وہ پسینے کے قطرات نمودار ہو رہے جیسے کوئی ہیرا یا موتی ہو۔ پوچھا کہ بابا ابھی تو آپ کی پیشانی خشک تھی، یہ اچانک میں پسینے کے قطرات دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا بیٹی زینب، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے مومن کی جب موت قریب آتی ہے اس کے چہرے پر پسینہ آتا ہے۔ یہ بابا کی موت کا لفظ سنا، ایک دفعہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد بابا کے سینے پر اپنا آپ کو گرایا اور پھر وقت آخر سمجھ کے ایک سوال کیا، بابا میں ام ایمن سے کچھ کربلا کی باتیں میں نے سنی ہیں، میں آپ سے اس سے تصدیق کرنا چاہوں گی۔ فرمایا ہاں بیٹی، وہ کربلا کا واقعہ درست ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ واقعہ کربلا کا منظر امام کے سامنے آ گیا۔ فرمایا بیٹی گویا وہ منظر میں دیکھ رہی ہوں کہ حسین کے بعد تجھے اور نبی کے نوازیوں کو وہ کربلا سے لے کر کوفے تک آب مخنو چادر ایک شہر سے دوسرا شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر تمہیں پھرایا جائے گا۔ اور اس کے بعد وصیت فرمائی بیٹے حسن جب تمہارے بابا کی دنیا سے رخصت ہو جائے وہ کافور جو جنت سے آیا تھا اور اسے رسول خدا کا قنوت کیا گیا تھا اس میں سے باقی مادہ سے مجھے حدود دینا۔ 7 تکبیریں پڑھنی ہے میرے جنازے میں، اور جب جنازہ اٹھاؤ تم اگلے حصے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، پچھلے تابوت کے حصے کو اٹھاؤ گے، اگلے حصے کو آسمان کے فرشتے اٹھائیں گے، اور جہاں اگلا حصہ زمین پر بیٹھ جائے تم پچھلے حصے کو رکھ دینا، اور پھر تابوت کو ہٹا کے تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ گے، ایک بنی بنائی قبر تمہیں ملے گی، تمہیں قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، آپ نے تجہیز و تکفین کے آداب کو پڑھا ہے۔ جب کسی کے وقت آخر آئے آداب یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اب یہ نہیں بچ سکے گا، آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے، دونوں ہاتھوں کو پاؤں کو پھیلانے کا حکم ہے۔ مگر میں نے آج تک اس معصوم کی شہادت کو بھی پڑھا ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرشتوں کے وفد کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نمائندے علی کا سلام بھی قبول ہو۔ اس کے بعد امام کی زبان مبارک سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم فاضت نفس الزکیہ، علی کی روح کا قد قدس سے پرواز کرتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو سنتے رہے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر، میری گاڑی میں کتاب ہے، دیکھا جب کپڑا ہٹا کے امام کے بدن پر مختلف جنگوں کے 1000 تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے زخم امام کے بدن پر موجود تھے۔ امام حسن پانی ڈال رہے ہیں، امام حسین پانی ڈال رہے ہیں، امام حسن غسل دے رہے ہیں، آسمان کی فرشتے کروٹ بدل رہے ہیں۔ جنازہ کوفہ سے نجف کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جس طرف کے قریب سے گزرتے تھے اور جس طرف دیوار کے قریب سے گزرتے تھے ہر چیز جھک جھک کے سلام کرتی تھی، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ عزادارو وہ زمین کا ٹکڑا تک پہنچے جو آج بخاری نور بنا ہوا ہے۔ تابوت کا اگلا حصہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، پچھلے حصے کو زمین پر رکھا اور الگ سے ظاہر کر کے تھوڑی سی مٹی جب اٹھائی دیکھا لکھا ہوا تھا یہ وہ قبر ہے جو طوفان نوح سے 700 سال پہلے
تعریف کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ ایک مسائل کا جملہ عرض کرنے دیں، یہ قدرت کے فیصلے ہمارے فہم سے بالا تر ہیں۔ باپ اس دنیا سے اٹھتا ہے، طوفان نوح سے 700 سال پہلے قبر تیار ہوتی ہے۔ ہمارا سلام ہو اسی امام کے غریب الوطن بیٹے حسین پر۔ عمر سعد ملعون نے روز عاشور اپنے سپاہیوں کے ناپاک اور نجیس لاشوں کو سپرد خاک کیا، مگر 13 محرم تک حسین، اصحاب حسین اور اولاد حسین کے لاشیں کربلا کی گرو ریل پر پڑے رہے۔ لا اضحک اللہ حسین الدہر ان ضحکت آل احمد المغضوب قد اہروا